تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرنے کے بعد جو چیز پوچھی جا رہی تھی اور بار بار جس کا سوال کیا جاتا ہے، اور ہم سب کو وہ ریمائنڈر بڑا ہی ضروری ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم بتاتے ہیں، پھر ہم کسی کو سناتے ہیں تو ہمیں یاد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اکثر آپ بھی سوچتے ہوں گے اور مجھے بھی یہ خیال آتا ہے کہ انسان کے پاس نہ تو تیز ناخن ہے، نہ تیز دانت ہے، نہ سانپ کا سا زہر ہے، نہ چیتے جیسی لپک اور تیزی ہے، ہاتھی جیسا دل بھی نہیں ہے، ڈیل ڈول بھی نہیں ہے، وہ باز کی طرح اڑ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے اسے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے کون سا اسلحہ دیا ہوا ہے؟ تو کافی عرصے غور کرنے کے بعد بندہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ پاک نے اسے زبان دی ہے۔ دیکھیے دوسرے انواع کے جو جانور ہیں وہ جب کسی ایک دوسرے کو لڑنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہلے مبازرت دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھائی لڑو، غوں غوں غاں غاں کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے پہ چڑھ دیتے ہیں، جو ہار جاتا ہے وہ خاموشی سے پیچھے پورے وقار کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ میدان چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جبکہ انسان اپنی زبان کے ذریعے وہ نشتر، وہ اپنا جو اس کو قوت ناطقہ ملی ہے وہ چلاتا چلا جاتا ہے۔ اور اکثر ہم میں سے یہ فخر کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو منہ پہ بات کرنے کے عادی ہیں، جو بات ہو ہم تو منہ پہ کرتے ہیں، ہم تو دل میں نہیں رکھتے، ہم تو بڑے بہادر اور بڑے یعنی کھلے دل والے لوگ ہیں، دل کی قدورتیں نہیں رکھتے، منہ پہ مارتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہے، اگر آپ کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم بات منہ پہ کرنے کے عادی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ناپسندیدہ ترین عمل ثابت ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے لوگوں میں سے بدترین انسان وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں یا اس سے دور رہیں، اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے اپنی عزت بچانے کے لیے۔ دیکھیں زبان کا جو زہر ہے نا وہ بندے کو لے ڈوبتا ہے، اور اس پہ کوئی فخر نہیں ہے کہ ہم منہ پہ بات کرتے ہیں۔ منہ پہ بات کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ زبان کے ساتھ کتا باندھ لیا جائے۔ منہ پہ بات کرنے کا، سچ بولنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہر وقت زبان چلائی جائے۔ اور محبتوں کے اقرار میں تو ہم اتنے تنگ دل ہیں کہ ہماری سسکیاں اندر ہی دب جاتی ہیں، ہم کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے۔ اور نفرتوں کے اقرار میں ہم اتنے منہ پاٹ ہیں کہ ہمیں اپنے رشتے ناتے ہی نظر نہیں آتے، اور نفرت کے آگے ہماری زبان ایسی چلتی ہے کہ ہم خود ہار جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مخلوق کو ہرا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور میں اکثر آپ سے کہتی ہوں نا کہ میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ وہ مرچیں بیچ رہا ہو نا تو جس کی میٹھی زبان ہے وہ بیچ لیتا ہے، جس کی تلخ زبان ہے اس کی شاید بھی کبھی نہیں بکتی۔ لہٰذا ہم یہ نہ کہیں کہ ہم بڑے سچے اور کھرے لوگ ہیں، خدا را کسی اس غلط فہمی میں ہم نہ رہیں کہ ہم بڑے سچے، ہم منہ پہ بات کرتے ہیں۔ اگر ایسا کرنے کی عادت مجھے آپ کو ہے تو پلیز پھر ایسا کریں کہ ہم اس پہ توبہ کو لازمی پکڑ لیں، استغفار کو لازمی پکڑ لیں، کیونکہ استغفار ہی وہ واحد راستہ رہ جائے گا کہ جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میٹھی زبان کس کی تھی؟ لیکن وہ بھی دن میں 100 بار 70 بار کی روایات ہے کہ استغفار کرتے تھے۔ اور ہم ایسے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے تو سچی بات کی ہے، کیا ہوا تو اگلے کو دکھ ہو گیا، ہم تو سچے ہیں، ہم تو سچ بول رہے ہیں۔ اب ہمیں اپنی جو زبان کے زخم ہے، یہ جو قوت ہمیں دی گئی ہے، ہم نے اسے تلوار کے طور پہ استعمال کیا اور لوگوں کو دھڑا دھڑ ان کی عزتوں کا خون کیا، ان کے جسموں کا خون کیا، ان کی روحوں پہ نشتر چلائے، اور اس زبان کے اوپر جو ہم نے محبت کے بول رکھ کے بولنے تھے، اس کے اوپر ہم نے آگ کے شعلے رکھ کے بانٹنا شروع کر دیے۔ اس زبان کو ہم نے ایسی ٹرے بنا لیا کہ جس میں سانپ کا زہر بھر گیا، اور ہم اس کی فنکاریاں مارتے چلے گئے، اور وہ پچکاریاں ایک ایک دشمن کو اتنا ذلیل کرتے گئے کہ گویا اس کی عزتوں کی سرزمین ہم نے بانجھ کر دی کہ وہاں کبھی بھی آبرو کے پھول نہیں کھل سکیں گے۔ ہم نے سرے عام ان کی عزتوں کو نیلام کر دیا۔ سب سے پہلے تو ہم اس پہ توبہ مانگیں، ہم سب توبہ مانگیں، اپنی زبان کی وجہ سے ہم کہیں دوزخ پہ نہ چلے جائیں، اس کی تباہ کاریوں سے ہم بچیں۔ اور اس پہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ استغفار کرنی ہے۔ لیکن کیسی استغفار؟ وضو کیا جائے، جب بھی غصہ کسی پہ آتا ہے زبان
یعنی مرچیں اگلنا چاہتی ہے، بلکہ بمباری کرنا چاہتی ہے، زبان توپ کا دہانہ بننے جا رہی ہے، میزائل بننے جا رہی ہے، فوری طور پہ وضو کی طرف دوڑا جائے، تعوذ پڑھا جائے، معاذ اللہ پڑھا جائے، وضو کی طرف دوڑا جائے، اور اللہ کے سامنے وضو کرنے کے بعد نماز توبہ کی نیت کریں، اور 2 نفل توجہ والے پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ میں آپ کی سخت نافرمان بندی ہوں، میں فرمانبرداری کا ارادہ کرتی ہوں مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے ارادے سے سب ہو سکتا ہے، میں چاہتی ہوں آپ میری اصلاح کر دیں، میں اصلاح کرنا چاہتی ہوں مگر میری ہمت بھی نہیں ہوتی، آپ کے اختیار میں میری اصلاح ہے، اللہ میں سخت نالائق، سخت گناہگار، میں عاجز توبہ کرتی ہوں، آپ میری مدد کریں، میرا قلب ضعیف، میرا وجود ضعیف، میرا عمل ضعیف، اللہ کریم مجھے گناہوں میں بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے قوی کر دے، قوت دے دے، میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں ہے، آپ میری نجات کا سامان بنائیں، میری توبہ قبول کریں اور مجھے نیک اعمال کی توفیق دیں، جو میں نے اب تک گناہ کیے ہیں انہیں اپنی رحمت سے معاف کریں۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ مجھ سے آئندہ گناہ نہیں ہوں گے، میں بندی ہوں، گناہ ہو سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی اور مجھے پتہ ہے آئندہ پھر ہو جائیں گے، لیکن میں پھر آپ سے معافی لے لوں گی کیونکہ آپ کا دربار بہت بڑا ہے، اور یہ روزانہ کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، گناہوں کی معافی، عجز کا اظہار، اپنی اصلاح کی دعا، اپنی نالائکی کو اپنی زبان سے بھی، وہ زبان جس نے شعلے نکالے ہیں لوگوں کو سچا اور کھرا ہونے کا اپنے تئیں سوچ کے لوگوں کو زخمی کیا ہے، اب اس کو روزانہ 10 منٹ اس زبان کو استغفار پہ لگانا ہے، آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ غیر سے سامان ہوگا، ہمت بھی بنے گی، طاقت بھی ملے گی، آپ کو معاف کرنے کی صلاحیت بھی آئے گی، آپ کا ذہن بھی صاف ہوگا، آپ کے دل سے قدورتیں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے 2 نفل آپ اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ توبہ گناہ کو کھا جاتی ہے، اب اس زبان سے جتنے ہمارے گناہ ہوئے ہیں اور بے شمار ہوئے ہیں، ہم اقبال جرم کرتے ہیں، اقبال جرم میں تو ویسے ہی گناہ سزا کم ہو جاتی ہے نا، تو اللہ کے دربار میں ہم اقبال جرم کرتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم اجتماعی توبہ سارے اس وقت بیٹھ کے کرتے ہیں کہ اللہ کریم جتنے گناہ جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے غصے میں تکبر میں ہوئے، اللہ کریم ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے یہ توبہ، یہ استغفار ہمارے گناہوں کو کھا جائے، مٹا دے، اریزر بن جائے، دھو دے، پانی بن جائے، برف بن جائے، مٹا دے ہمارے گناہوں کو، اور اللہ کریم فرشتوں کو بھی یاد نہ رہیں کہ وہ ہمیں کہیں ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے حشر کے میدان میں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک، 1 رمضان دوسرے رمضان تک تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ پاک جی ہماری نمازیں جمعے سے جمعے تک، اللہ کریم ہماری 5 نمازیں معاف فرما دیں، ہمارے صغیرہ گناہ تو معاف فرما دیں اور کبیرہ گناہوں سے ہمیں بچا لیں اپنی رحمت سے، اور ہم رات کے آخری حصے میں بھی ضرور جاگیں، وہ استغفار کی قبولیت کا ٹائم ہے، اس وقت اللہ پاک خود صدا دے رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ طلب کرنے والا، میں اس سے معاف کر دوں، تو رات کی پچھلی پہر میں استغفار، اگر آپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، نہیں اٹھا جاتا تو بستر پہ لیٹے لیٹے کہ اللہ پاک آپ کی صدا تو اس وقت عرش پہ آ رہی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، یا میں بہت تھکی ہوئی ہوں، کوئی بھی ریزن ہے، نالائق ہوں، سست ہوں، اللہ کریم میں آپ سے توبہ مانگتی ہوں، بستر پہ لیٹے لیٹے توبہ مانگنا شروع کر دیں، استغفار کرنا شروع کر دیں، اللہ کریم مجھے معاف کر دیں، اس وقت ایک بادشاہ کائنات کا صدائیں دے رہا ہے، اور بادشاہ کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، وہ کائنات کا پالنہار ہے، اے میرے پالنہار، اے میرے مقتدر اعلیٰ، مجھے معاف کر دے، میری نسل کو معاف کر دے، میرے آباء و اجداد کو معاف کر دے، پوری امت کے جن و انس کو معاف کر دے، تو بستر پہ لیٹے لیٹے ہم بہت بار استغفار کریں، بہت بار توبہ کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب شیطان نے کہا کہ اے رب میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا، تو البتہ اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا، یہ ہمارے لیے بڑی تشفی والی حدیث ہے، مجھے اپنی عزت اور رتبے کی قسم میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ اب معافی مانگنا بھی تو شرط ہے نا، ہم کہ اللہ بڑے رحیم ہے خود ہی سارے ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بچہ بھی روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے،
ہمیں معافی مانگنی ہے، یہ اسے فار گرانٹیڈ نہیں لینا کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، لیکن رحم اور کرم مانگنا پڑے گا۔ اور کیسے مانگنا پڑے گا؟ استغفار کے ذریعے مانگنا پڑے گا۔ اور وہ حدیث میں واضح ہے نا، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، اور جو شخص استغفار میں لگا رہے گا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا۔ ہماری جو بھی مشکلیں ہیں، وہ بچوں کے رشتے ہیں، وہ بے اولادیاں ہیں، وہ روزگار ہے، وہ گھروں کی وسعتیں ہیں، وہ بے ہدایتیاں ہیں، کچھ بھی ہم اللہ پاک سے معافی چاہ رہے ہیں، راستہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں ہر دشواری سے نکالنے کا راستہ بنا دوں گا۔ ہمارے لیے دشواریوں کے پہاڑ ہیں ہر بندے کے لیے، کیونکہ قرب قیامت ہے، ساری آلموسٹ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، دجال کی آمد ہے، تو اس وقت تو زندگی مشکل ہوگی، سانس لینا دشوار ہوگا، رشتے ناطے ڈسیں گے، اپنے پیارے ڈسیں گے، ایک چھت کے نیچے زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو ایسے وقت میں ہمیں توبہ کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لینا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر فکر کو ہٹا کے کشائش کر دی جائے گی، اور ایسی جگہ سے اسے رزق ملے گا جہاں سے اسے دھیان تک نہ ہوگا۔ اور اللہ پاک نے خود ہی تو فرمایا ہے، اب یہ توبہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں، ہم اللہ کی طرف اپنے رخ اور توجہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے، میں ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں 4 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ متوجہ ہو کر معمولی چال سے قریب میں ہوتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ وہ میرا رب تو دینے کو تیار ہے، وہ اپنے روٹھے ہوں کو چاہتا ہے کہ وہ مان جائیں، وہ بے راہ رہوں کو کمر اور پیٹھ موڑے دوسرے راہوں پہ چلنے والوں کو پکارتا ہے۔ ہر صبح منادی ہوتی ہے کہ آؤ، کہاں دوڑ کے جاؤ گے؟ جہاں ہم بھاگتے ہیں وہ ہماری طرف دستے شفقت پھیلا کے آتا ہے۔ ہم ایک قدم اٹھائیں تو وہ چل کے بھاگ کے گلے لگا لیتا ہے، جپی ڈال لیتا ہے۔ تو ہم میں ہی نالائکیاں ہیں، ہم میں ہی کوتاہیاں ہیں، ہم نے توبہ سے اپنا رشتہ جوڑا نہیں، ہم نے توبہ کی مالا گلے میں پہنی نہیں، ہم نے توبہ زبان پہ سجائی نہیں، توبہ ہمارے دلوں کے مسکن میں جاگزی ہی نہیں ہوئی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تو اتنے گناہ کر لے، ساری زمین بھر جائے، پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناتا ہو، تو اتنی ہی بڑی مغفرت سے تجھے نوازوں گا کہ زمین بھر جائے گی۔ تو گناہ کر کر کے آئے، لیکن تجھے یہ پتا ہو کہ میرا رب ہے، تو معافی کا طالب رہا ہو، تو میرا رب کہتا ہے جتنی گناہ سے تو نے زمین بھری ہے، میں اتنی ہی زمین تجھے تحفے تحائف دے کے، انعامات دے کے بھر دوں گا۔ کیسا کریم رب ہے! کیا ہمیں اس سے توبہ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے؟ کیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مصفہ اور پاک لوگ ہیں، ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جب نامہ اعمال پیش کرتے ہیں اور اس کے اول اور آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کا وہ گناہ بخش دیا جو اس کے اول اور آخر کے درمیان ہے۔ آگے پیچھے توبہ کی ہم نے لڑیاں پروئی ہوئی ہیں، تو اللہ پاک کہتے ہیں درمیان کے سارے گناہ میں نے بخش دیے۔ اسی لیے تو ہے رات کو بستر پہ لیٹیں تو ضرور تھوڑی دیر استغفار کریں، کم از کم 10-11 بار استغفار ضرور کریں۔ نماز کا سلام پھیریں تو 3 بار کم از کم اللہ اکبر کہہ کے استغفار، یا اللہ اکبر کا کیا مطلب؟ اللہ بڑے بڑے، بہت بڑے، بہت بڑے، اللہ میں آپ سے توبہ مانگتی، میں فقیر نہیں، میں عاجز، میں بہت زمین کے ساتھ لگی ہوئی، بہت گناہوں میں اٹی پٹی، اللہ کریم بہت کنگلی، کچھ نہیں ہے پلے، میں آپ سے توبہ مانگتی ہوں۔ سلام پھیرنے کے بعد 3 بار توبہ، صبح اٹھتے ساتھ استغفار، اللہ امت کو معاف، ہمیں معاف، سوتے وقت، یعنی قدم قدم پہ استغفار، ایک ایک قدم پہ استغفار کریں۔ یہ توبہ ملا دیتی ہے، رب سے جوڑ دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میرے دل پر میل آ جاتا ہے، اور بلا شبہ میں ضرور اللہ سے روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ نبی آخر الزمان کہہ رہے ہیں، ان سے پاکیزہ، ان سے مصفہ دل کس کا ہوگا؟ جسے آب زمزم سے شکل صدر کے ذریعے دھویا گیا، شیطان کا حصہ اس میں سے نکالا گیا، وہ بھی فرما رہے میرے دل پہ بھی میل آ جاتا ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ تو گویا استغفار دلوں کا میل دھوتا ہے۔ جب دل میں قدورت ہوتی ہے تو زبان جو ہے وہ فضولیات نکالتی ہے، جب دل صاف ہو جائے گا تو زبان سے بھی نور نکلے گا۔ اپنی زبان پہ آپ استغفار لکھا کریں، تصور میں
استغفر اللہ، اللہ اس نے جو توبہ گناہ کیا اس پہ توبہ، اس پہ توبہ۔ لفظ کہف، سورت کہف نا جمعے کو پڑھتے ہیں 15ویں 16، کہف لکھا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے حفاظت ملتی ہے، زبان میں حفاظت آ جاتی ہے کہ اللہ کریم جس طرح تو نے اصحاب کہف کو دقیانوس بادشاہ سے بچا کے کہف نامی غار میں بچایا تھا، ایسے زبان کے شر سے مخلوق کو بچا لے۔ یہ ہم اپنے منہ پہ میزائل لیے پھر رہے ہیں، یہ ہم اپنے منہ میں کلیشن کوف لیے پھر رہے ہیں، یہ بندوق لیے پھر رہے ہیں۔ اگر اسے غلط استعمال کریں گے، اگر یہ خیر کا استعمال ہوگا تو اس میں سے موتی جھڑیں گے، اس میں سے پھول جھڑیں گی، مخلوق کو مسیحائی ملے گی، مخلوق کو فیض ملے گا، روحانیت ملے گی، روح کی دنیا روشن ہوگی۔ اب ہم پہ ہے کہ ہم اسے مزائل بناتے ہیں یا ہم اسے خوشبو بکھیرنے والی مشک سے بھری ہوئی تھیلی بناتے ہیں۔ یہ ہر بندے کی اپنی کوشش ہے اور توبہ کے ذریعے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ جو لوگ حدیث مبارکہ میں اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، تم لوگ بخش دیے گئے، تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئیں۔ اب ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہم اللہ سے اس حدیث کے صدقے میں یہ توقع کرتے ہیں اور پورے یقین اور گمان کرتے ہیں کہ فرشتہ عرش سے صدا دے رہا ہے کہ ان بندوں کو اس استغفار کے صدقے ان کی گناہ بخش دیے گئے، ان کی نیکیاں بڑھا دی گئیں، انہیں معاف کر دیا گیا۔ اور اللہ کریم کا خود ارشاد ربانی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ ہم نے گمان کر لیا، تو نے ہماری سیٹنگ قبول کر لی، ہمیں معاف کر دیا، ہماری نیکیوں کو انشاءاللہ بڑھا دیا۔ جب مسلمان کا دل خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں جیسے پتے جھڑتے ہیں درخت کے۔ تو اس وقت ہمارا دل اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہے نا کہ ہم نے اپنی زبان کو بڑا غلط استعمال کیا ہے، ہم نے لوگوں کو بہت دکھایا ہے۔ ہم اللہ پاک سے یہی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے گناہ یقیناً درخت کے پتوں کی طرح جیسے خزاں میں جھڑتے ہیں ویسے جھڑ رہے ہیں۔ اور استغفار چاشت کے بعد بھی آپ کیا کریں، کیونکہ چاشت کی نماز جو ہے نا وہ گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں کہ اگر سمندر کی جھاگ کے مطابق بھی گناہ ہوں گے تو جھڑ جائیں گے، تو اس وقت استغفار بہت کریں کہ اللہ کریم اس وقت آپ ہمارے ان نوافل کے صدقے گناہ جھاڑ رہے ہیں۔ جب سورج نکلا ہو نا کافی 10-11 بجے تو 2-4 نفل ضرور پڑا کریں، اس سے آپ کے گھر کے کاموں میں بھی برکت آئے گی، گناہ بھی معاف ہوگی، اور چلتے پھرتے استغفار کا ورد کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور گناہ جو ہے وہ استغفار سے بھی بخشے جاتے ہیں۔ سورت کاف جو جمعے کو پڑھتا ہے دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور شب جمعہ میں جو سورت دخان پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، چاہے جمعہ کے دن پڑھ لیں، جمعہ کی شب پڑھیں، اس سے بھی گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور سورت حشر کی آخری 3 آیات پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے فرشتے توبہ کریں، ہمارے بیہاف پہ توبہ کریں، ان کی ڈیوٹی لگ جائے کہ ہم صبح کے وقت 3 آخری آیات سورت حشر کی پڑھ لیں، انہیں اپنی توبہ پہ لگا دیں۔ اور یہ جو استغفار ہے نا یہ گناہوں کو مانج دیتی ہے، رگڑ دیتی ہے۔ جیسے ہم برتن میں نا اس کو دھوتے ہیں، دیگچی چائے والی ساس پین، اس کو رگڑ کے دھوتے ہیں نا، تو ایسے اس کے ساتھ کوئی چائے دودھ نہیں لگا ہوتا۔ بالکل اسی طرح جو استغفار کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس سے مانجے جاتے ہیں گناہ، صاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں توبہ کرنی ہے، اور کیسے توبہ کرنی؟ اللہ کریم ہمیں اپنے گناہ بڑے ناپسند ہے، اس میں ہمیں بڑی فکر اور ندامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی پشیمان ہونا ہے، جو پشیمانی ہے اس سے گناہ معاف ہوتے۔ زبان سے استغفر اللہ میری توبہ توبہ توبہ، زبان کو ہاتھ کانوں کو ہاتھ، ایسے نہیں۔ دل میں جو خطائیں ہیں وہ آپ کی ناپسندیدہ ہوں، آپ اس پہ پریشان ہوں، فکر مند ہوں کہ ہماری زبان سے لوگوں کی آبرو ریزی ہوئی ہے، ہم لوگوں کو معاف کریں تاکہ لوگ بھی ہمیں معاف کر دیں، ہم سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں، کیونکہ معاف کریں گے تو معاف کیا جائے گا نا۔ اور استغفار غافلوں کے درمیان، جیسے آپ کسی شادی پہ گئی ہیں، اب تو الحمدللہ رب العالمین تھوڑی بہت ریسٹرکشنز جو ہیں کووڈ کی ہٹی ہیں تو گیدرنگز ہو رہی ہیں، اللہ پاک خیر عافیت رکھے۔ تو جہاں سارے لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہوں تو آپ توجہ کے ساتھ استغفار کیا کریں، کیونکہ جب سارے غافلین بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بندہ کہہ رہا ہے اللہ میں ان کے بھی آپ پہ بھی توبہ کرتا ہوں، ان کو بھی اس وقت عقارت سے نہیں محبت سے کہ اللہ کریم وہ باتوں میں لگے ہیں، ان کا دھیان نہیں، میں ان کے بھی آپ پہ، امت کے بھی آپ پہ توبہ کرتی ہوں۔ میرے جو پرانے گزر گئے، مر گئے، زمین اوڑھ کے سو گئے، میرے آبا جب سے دنیا بنی ہے جتنے لوگ آئے اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان کی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں۔
تو اس استغفار پہ، اور ویسے بھی ہم تو خواتین ہیں، ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، یعنی جو شوہر کی تابع دار اوبیڈینٹ بیوی ہے نا، متی عورت ہے، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں، درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ لیں تو ہمارے لیے تو مخلوق، فرشتے سب دعاؤں پہ لگے ہوئے ہیں، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور رات کو سوتے وقت اگر آپ تسبیح فاطمہ پڑھ لیتی ہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اس سے بھی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور جو بندہ کسی مسلمان بھائی کا اچانک دل خوش کر دے، سرپرائز چھوٹا سا خوشی کا، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو بری خبریں دینے والے بنے، ہم اچھی خبریں کیوں نہ دیں؟ اچھی خبر، اگر آپ کے پاس کوئی بری خبر کسی کی آئی ہے نا، آپ اسے اپنے پاس روک لیں، نہ بتائیں، نہ بتائیں، کہ میں کیوں اس کے دکھ کا ذریعہ بنوں، میں اپنے پاس اس خبر کو، ہم کہتے ہیں ہم پہلے بتائیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ایسے نہیں کرنا۔ اور نیک مجالس میں شرکت کرنا اور وہاں بیٹھ کے توبہ استغفار کرنا، یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ والوں کا دیدار، یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ اللہ پاک یہ تیرے نیک بندے ہیں، تو نے ان پہ اپنا کرم کیا، انہیں اپنے کام پہ لگایا، اپنی ڈیوٹیاں دی، اللہ کریم یہ تیرے اللہ والے ہیں، ان کے لیے خوشگمان رہنا، اپنے استادوں کے لیے، اور اللہ پاک سے دعا کرنا ان کو دیکھ کے، اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو، یعنی جس کے نامہ اعمال، جیسے اللہ کے ہاں جب ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو جس میں استغفار زیادہ ہوگا وہ تو بس اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ہم استغفار کیوں نہ کریں؟ استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم بھی کہہ سکتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آیت کریمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی کچھ استغفار ضرور کریں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو صدق کے دل سے مغفرت طلب کرے گا اس سے معاف کر دیا جائے گا، چاہے وہ میدان جنگ سے ہی بھاگا ہوا کیوں نہ ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ سمندر کی جھاگ کے مطابق بھی اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں یہ استغفار پڑھا تھا 100 بار، رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ تو کبھی کبھی آپ اس کو بھی پڑھ لیا کریں، اس استغفار کو بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تھا لوگوں کے سامنے، اس کی روایت موجود ہے۔ اور ویسے بھی استغفار کریں گے تو روزی بڑھے گی، سورۃ نوح میں ہے نا، استغفار کریں گے تو بارشیں برسیں گی، استغفار کریں گے تو رحمتیں آئیں گی، استغفار کریں گے تو اولاد ملے گی، بیٹوں کا لفظ ہے، بیٹے ملیں گی، نعمتیں ملیں گی۔ اب ہمیں توبہ کس لیول پہ کرنی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے ایک ایک گناہ کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کے پھر توبہ کرنی ہے کہ اللہ کریم فلاں وقت میں نے یہ گناہ کیا، میرے سونے مالک تو مجھے معاف کر دے، میں نے زمین آسمان کو خطاؤں سے بھر دیا ہے، تیرے پاس توبہ کے خزانے ہیں، اللہ کریم میری گناہوں کو، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ گناہ پہ اصرار نہیں کرنا، ایک دفعہ گناہ ہو گیا، ہمیں پتہ ہے ہماری زبان چل گئی ہے، تو اب دوبارہ زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ بزرگ تو ایسے کرتے تھے کہ اپنی زبان کو دانت کے نیچے دبا لیتے تھے، جب کوئی بات کرنے کو دل کر رہا ہوتا تھا نا کسی کو جواب دینے پہ، تو اپنی زبان کو دانت کے نیچے چبا لیتے تھے، بعض اوقات ان کی زبان اس سختی سے خون نکل آتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے اس وقت کی یہ تکلیف اچھی ہے، آخرت کی تکلیف اور آخرت پہ نیکیاں ہم دوسروں کو نہیں بانٹ سکیں گے، لہٰذا آج بہتر ہے کہ ہم اپنی زبان کو ہولڈ کر لیں۔ تو اللہ کریم ہمیں زبان کے شر سے بچائے، استغفار کی نعمت سے مالا مال کرے، فرشتے، جنوں، انس، مخلوق ہمارے لیے دعاؤں اور توبہ پہ لگ جائے، اور اللہ کریم ہمیں سب کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ رات کو جب بستر پہ لیٹے تو ہر ایک کو معاف کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا قصہ بھی آتا ہے نا کہ بستی میں کوئی انہیں اپنے پاس قیام نہیں کرنے دے رہا تھا، تو وہ ایک بابا جی کے پاس گئے، تو وہ ہر قدم پہ استغفار کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بابا جی اس استغفار نے آپ کو کچھ دیا بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہر خواہش پوری ہوئی ہے، بس ایک خواہش ہے کہ وقت کے امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں حاضر ہوں،
گویا اللہ کریم حضرت امام احمد بن حنبل کو چلا کے ان کے گھر لے گئے. یہ استغفار کی برکتیں ہیں. اگر ہم استغفار کو اپنا ورد اور وظیفہ بنا لیں تو زندگی کی ساری راہیں کھل جائیں گی، کشائش پیدا ہو جائے گی، ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ اقبال جرم کر لیا نا. اب نعمتیں ملیں گی، رہائی ملے گی مشکلوں سے، جادو جنات سے. انشاءاللہ اللہ کریم اپنی رحمت کر دیں گے. اللہ کریم ہم سب آپ کے سامنے دل سے توبہ کرتے ہیں. آپ ہمیں، ہمارے آباء و اجداد، ہماری آنے والی نسلیں اور پوری امت کے جن و انس کو معاف فرما دیں اور کرم کر دیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، اے میرے پالن ہار، تیرے سامنے تیری بندیاں توبہ کر کے بیٹھی ہیں، ذکر کے لیے جمع ہوئی ہیں. اللہ کریم اپنا وعدہ جو حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا، اللہ کریم اس جماعت پہ اپنی رحمت کی نظر کریں، ان کے گناہوں کو معاف کریں، ان کی مشکلوں کو دور کریں، ان کے دل کی قدورتوں کو صاف کریں. زبان کے شر سے ہمیں، ہماری نسل امت کے جن و انس کے لیے ہماری یہ دعا قبول فرماتے ہوئے ہمیں زبان کے شر سے پاک کر دیں. اللہ کریم ہماری زبانوں سے خیر کے بول نکلیں. اللہ کریم ہماری زبان کو تاثیر عطا فرمائیں، حکمت عطا فرمائیں، عافیت عطا فرمائیں، اسے فتنوں آفتوں سے اور دنیا میں آگ لگانے سے بچا دیں. اللہ کریم ہمیں سچا بنائیں لیکن دوسروں کے دل توڑنے والا اور دل آزاری کرنے والا نہ بنائیں. اے میرے کریم مالک، جس دل میں جو دعا ہے اس توبہ کے صدقے اللہ کریم جو اولاد چاہتا ہے اسے اولاد نرینہ صالح بیٹے بیٹیاں سب بے عیب عطا فرمائیں، کلمہ گو اور ہدایت یافتہ عطا فرمائیں، بلند بخت اور نیک بخت عطا فرمائیں. اللہ کریم جو گھر کے وسعتیں چاہتا ہے، اللہ کریم انہیں اپنی چھتیں، زمین کے اوپر زمین کے نیچے کشادہ وسعتوں والے گھر اور محلات، گاڑیاں سواریاں عطا فرمائیں جہاں تیرے دین کا کام کیا جائے، وہ گاڑیاں جو تیرے دین کی ترویج کے لیے چلیں. اے میرے کریم مالک، ہر شخص کو اللہ کریم اپنے دین کے کام کے لیے اخلاص، عاجزی اور تاثیر کے ساتھ قبول فرما لیں کہ تیرا کلمہ، تیرا نام، تیری بزرگی گھر گھر بندے اور فرد تک پہنچائیں. اللہ کریم جو تیرے گھر گئے ہیں انہیں اپنی خاص رحمت سے قبول فرمائیں. جو جانا چاہتے ہیں ان سب کو، ہم سب کو، امت کو پے در پے مقبولیت والے، محبوبیت والے حج اور عمرے عطا فرمائیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جو جادو جنات مشکلوں میں پھنسے ہیں ان کی زنجیریں آپ توڑیں اور یہ توبہ کی اللہ کریم تاثیر سے ہر رکاوٹ کو اللہ کریم آسانی میں بدل دیں. اے میرے سونے آقا، اے میرے داتا، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے انتہائی عاجزی سے دنیا اور آخرت کی ہم ساری خیریں مانگ رہے ہیں، علم مانگ رہے ہیں، حلم مانگ رہے ہیں، خاتمہ بالخیر، تیری معرفت، تیری پہچان چاہتے ہیں. اے میرے سونے آقا، ہم ساری مائیں بیٹھی ہیں، ہم اپنے بچوں کو بڑا چاہتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں. اللہ کریم ان کی مشکلیں حل کر دیں، ان کی پریشانیاں دور کر دیں. اللہ کریم ان کے نقصانات کو آپ اپنی رحمت اور فضل سے انعامات میں بدل دیں. اللہ کریم انہیں شاکرین میں رکھیں، انہیں صابرین میں رکھیں. اللہ کریم انہیں توکل اللہ کا پورا یقین رہے. ان کو علتوں ذلتوں قلتوں نشوں بری صحبتوں سے اللہ کریم ہر بری عادت سے بچائیں. ان کی ایمان کی، ان کی شرمگاہوں نگاہوں کی، ان کے وجود کی حفاظت فرمائیں. ہر بیمار کو کامل شفا. اللہ کریم ہر بے ہدایت کو ہدایت عطا فرمائیں. اللہ کریم ہر بانجھ گود کو ہرا بھرا کر دیں. اللہ کریم بڑے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا، چاہا، سب کی من کی مرادیں پوری ہو جائیں، سب پہ اپنے فضل اور کرم ہو جائیں. بن مانگے دنیا اور آخرت کی وہ ساری خیریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں وہ عطا فرمائیں. ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں.